على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم نہ جلیں جب تک دیپ شہیدوں کے لہو سے، نہ جلیں جب تک دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ 16 دسمبر کے حوالے سے اپنا من و مدعا بیان کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے جناب عزت مآب ہمارے خصوصی ڈائریکٹر IT اینڈ MIS PF محترم امجد محمود صاحب، جناب چیئرمین پاکستان نیشنل سرکل میاں متین اسلم صاحب، جناب عزت مآب تقی شاہ صاحب، جناب ملک یونس صاحب، اور ایک بہت ہی عظیم سپوت ڈان گروپ آف میڈیا کے ساتھ تعلق رکھنے والے واقعات کی شان اور ایک جو اتھینٹک صحافی جن کا کوئی لالچ و غرض نہیں ہے، عزت مآب جناب وقار صاحب، جناب عابد صاحب، یہ سب واقعات کی جان ہیں۔ عزت مآب جناب علام الدین صاحب اور میرے بہت ہی پیارے دوست یعقوب صاحب کے صاحبزادے توقیر بچہ جو ہمارا ساتھی بھی ہے، یہ سب واقع روشن ستارے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، میرے رنگ میں رنگے جاؤ، اور یہ وہ رنگ ہے جب انسان اللہ سے بڑا حاتم طائی یا سخی کون ہے جو خود کروڑوں اربوں سالوں سے، زمین کی عمر 40 ارب سال نکالی گئی ہے اب تک، تو خدا کے سسٹم تو کب سے ہیں اور کب تک رہیں گے، تو وہ جو بانٹ رہا ہے، جو دے رہا ہے، جب انسان اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، صبغۃ اللہ، میرے رنگ میں رنگے جاؤ ہے انسان۔ تو محترم جناب میاں متین اسلم صاحب کی کاوشیں کئی سالوں سے، کئی سالوں پر محیط ہے، اور وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے وہ علمی شعبہ ہے، ادبی شعبہ ہے، کوئی بھی شعبہ ہے۔ محترم جناب عابد صاحب جو ہے علم و ادب کے روشن ستارے ہیں، جو واقعات میں پچھلے 40 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں جو تقریبات کی جان ہے، اور اس سلسلے میں وہ ہمیشہ اپنا جو ہے تن من قربان کرتے ہیں، اور اس کی روح کی بالغی کی اور نشو و نما کے لیے ان تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں۔ جناب امجد صاحب جو صحافی ہیں، ان کو میں نے خود دیکھا ہے APS کی فیملیوں کو انصاف دلانے کے لیے۔ ڈان ایک اتھینٹک نیوز پیپر ہے جس کا میں ایک پکا قاری ہوں، اور ڈان سچ لکھنے سے کبھی باز نہیں آتا۔ ڈان کی ایسی رپورٹس ہوتی ہیں، میں حیران رہ جاتا ہوں کہ ڈان چل کیسے رہا اس ملک کے اندر، کیونکہ ڈان کو اور ایکسپریس ٹریبیون کو رات 12-1 بجے تک جب تک میں نہ پڑھوں دونوں نیوز پیپر کو، میں سوتا نہیں ہوں۔ مجھے وہ نیوز ملتی ہیں 2 نیوز پیپر سے جو کسی اخبار سے نہیں ملتی، اور APS کے شہداء کی فیملیوں کے ساتھ میں نے جا کے انٹرویوز کرتے ہوئے ایز اے انویسٹیگیٹو رپورٹر خود دیکھا ہے امجد صاحب کو، کہ امجد صاحب جا کے ان فیملیوں کو انصاف دلانے کے لیے کیسے کام کر رہے ہیں۔ میں صرف ایک موضوع تک محیط رہنا چاہتا تھا جو کہ آج کا ٹاپک تھا، لیکن یہ بھی ضروری تھا، اور محترم جناب عابد صاحب نے آج کے دن کے دوسرے حوالے سے بھی بہت ساری تلخ یادوں کو زندہ کر دیا، اس پہ میں آخر میں بات کروں گا۔ میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلہ شہید کیا ہے تب وہ تاب جاویدانہ۔ محترم سامعین، آزادی اور عظمت قربانی مانگتے ہیں، اور شہداء اور غازی اپنے خون سے وطن کے ستونوں کی تعمیر اور نشو و نما کرتے ہیں، اور ہم پاکستانی تو ویسے ہی غیر معمولی لوگ ہیں۔ ہم گردش ایام میں شہادتوں اور قربانیوں کی رنگین داستانوں کے وارث ہیں۔ غریب و سادہ و رنگین یہ داستان حرم، نہایت جس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ 10 لاکھ مسلمانوں نے سن 1947 میں قربانی دی تاکہ آزاد اسلامی ریاست مملکت خداداد پاکستان کا وجود عمل میں آ سکے۔ پھر جب وطن نے پکارا، کڑیل اور سجیلے جوان لبیک کہہ کر دشمن پر تلوار قہار بن کر لپکے۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔
تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تجھے گنج دو عالم سے گنا پاتے ہیں۔ 1948 کی جنگ کشمیر، 6000 پاکستانی شہید، 1965 کی جنگ کا مارکا، 380 پاکستانی وطن پر قربان، 1971 کی جنگ، 8000 پاکستانی وطن پر جان نثار، 1999 کا کارگل کا مارکا جس میں بنفس نفیس خود شریک تھا، 3000 سے زائد پاکستانی مملکت پر جان مار گئے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشوت و شہید۔ اساکر پاکستان کی علاوہ اہلیان پاکستان اور طفلان پاکستان نے بھی دہشت گردی کی جنگ لڑی اور جذبہ ہمت و مردانگی سے ہر شر، ہر دجالی فتنے اور ہر باطل اور کفر کو شکست دی۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، دھوپوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ 16 دسمبر 1971، محترم جناب عابد صاحب، اگر ہماری تاریخ کا سیاہ باغ تھا تو چند سال بعد 16 دسمبر 2014 کو ہماری تاریخ کا روشن ترین باب بن کر اس کائنات آفریش کے سرور پر چمک گیا۔ ہم نے تاریخ کو نئی جہت دی۔ طفلان پاکستان اور نونہالان پاکستان نے دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے امر ہو گئے اور پیا کی جنت کو صدا دی۔ ان ماؤں کو سلام جن کے لختے جگر اس وطن کی عظمت پر جان مار گئے۔ ان گھرانوں، ان والدین کو سلام جن کے طفلان نے تاریخ پاکستان کو نئے سرے سے رقم کیا۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ننھے ہیروز 21ویں صدی کے خالد بن ولید تھے، یہ آج کے ٹیپو سلطان تھے، آج کے محمد بن قاسم اور محمود غزنوی تھے۔ یہ گھر سے روح کی علمی پیاس بجھانے نکلے تھے، مگر عشق اور تکمیل ایمان کی خاطر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ شہیدان اے پی ایس کو سلام۔ اے طفلان پشاور، آپ کے ننھے چہروں کی مسکراہٹ اصل میں پاکستان کا چہرہ ہے۔ آپ سب ہمارا عکس ہیں، آپ ہماری روح کی بالیکی ہیں۔ اے پی ایس کے شہداء، اے فردوس بری کے مکینوں، اے صدیقین اور شہداء کے پڑوسیوں، تمہیں سلام۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، عظیم سے عظیم تر ہم تمہیں بنا رہے ہیں۔ ہمارا پرچم، بے شک ہمارا پرچم، یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم عطا ہے رب کریم۔ 16 دسمبر 1971 کی شرمندگی کو 16 دسمبر 2014 کی جرأت مندی اور ولولہ انگیزی میں بدلنے والے اے پی ایس کے شہداء نے ثابت کر دیا۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے۔ صاحبان ذی وقار، یہ کڑیل طفلان کا پاکستان ہے، یہ طفلان شاہراہ عظمت و رفت ہے۔ کبھی یہ جہانگیر خان، کبھی جان شیر خان، کبھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان، کبھی عرفہ کریم، کبھی پائلٹ راشد مناس شہید، کبھی ملالہ یوسف زئی، کبھی میجر عزیز بھٹی، کبھی واہ کینٹ کے فرزندان ارجمند کیپٹن ناصر امید شہید، کیپٹن حافظ عمر شہید، بریگیڈیئر حسنین شہید بن کر آسمان رفت پر جگمگاتے ہیں، تو کبھی اے پی ایس کے شہداء بن کر آسمان رفت کی گلیکسی یا کہکشاں بن جاتے ہیں۔ یہ تھے میرے کچھ خیالات اے پی ایس کے حوالے سے۔ میں آج دل کے تاروں کو چھیڑا عابد صاحب نے، اس دن بھی ایک محفل میں بات ہو رہی تھی، چرچل کو کسی نے آ کے کہا کہ انگلینڈ پہ حملہ ہو گیا ہے، تو چرچل نے بڑے تاریخی کلمات کہے تھے، وزیر اعظم تھا انگلینڈ کا، کیا عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ اس نے کہا گیا دے رہی ہیں، اس نے کہا انگلینڈ کو کچھ نہیں، ہم
بنگال کے لوگوں کو انصاف دینے میں ناکام ہے. جب انصاف نہیں ہوتا تو فرسٹریشن ہوتی ہے. پھر فرسٹریشن میں سری لنکا کی فیکٹری کے منیجر بھی توطیق کر دیے. انصاف، میں نے تاریخ میں کئی دفعہ ورگردانی کی کہ ہم سے کیوں یہ بازو جدا ہوا. میں نے ان آفیسر سے نوکری کی، میجر ریاض میرے باس تھے جو قید رہے انڈیا میں، ان سے بات چیتیں ہوئی. میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، بریگیڈیئر صدیق سالم کی بک، اور ان تمام فیکٹس اور فگرز کو اینالائز کرنے کی کوشش کی. تو اس میں بہت بجا طور پہ عابد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا قصور تھا، ہم سب قصور ہوا. اگر بنگالی کہتے تھے کہ ہماری آبادی زیادہ ہے، ہمارا پرائم منسٹر ہونا چاہیے، ہمارا ڈھاکہ کیپٹل ہونا چاہیے، اردو کے بجائے بنگالی نیشنل زبان ہونی چاہیے، تو ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے تھے. پٹسن ہماری ہے اور تم مغربی پاکستان والے پٹسن کی آمدن کھا رہے ہو. یہ ان کی چیزیں تھیں. اور عابد صاحب نے مستقبل کے خطرے کی طرف بھی نشاندہی کی کہ جب آپ صوبوں کے حق نہیں دیں گے، چاہے سندھ ہے چاہے بلوچستان ہے، بے انصافی فرسٹریشن بنتی ہے، اور فرسٹریشن سے دہشت گردی بنتی ہے، اور جنگجو تحریکیں شروع ہوتی ہیں. پھر کوئی سری لنکا کا فیکٹری مینیجر بھی نہیں بچتا اور کچھ بھی نہیں بچتا. سینس آف ڈپرائیویشن یا احساس محرومی اور سینس آف فرسٹریشن، جب آپ کی جو خواہشات کا انصاف کو پورا نہ کیا جائے، انصاف کے تقاضوں کو، تو پھر وہ قوم نہیں بنتی، وہ ریوڑ ہی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایک قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، اگر آرام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساتھی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ.